اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور من يدعى أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني۔ ایک صلوات بھیجیے محمد عزیزان گرامی قدر، خدا بند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم فرش عزائے فاطمہ پر آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ یہ مجلسیں ایسا سرمایہ ہے کہ جس کے مقابل میں نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی دوسرا سرمایہ ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً اگر ابھی بھلے سے ہمیں اس فرش عزا کی اہمیت نہ معلوم ہو، لیکن روز محشر جب ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹے گا تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس فرش عزا کی کیا اہمیت ہے۔ ماشاءاللہ سے مسلسل آپ حضرات مجلسوں میں آ رہے ہیں اور ایام عزائے فاطمی کے سلسلے میں مجلسوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، کچھ پیغامات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان 5 دنوں میں پیش کروں گا۔ عزیزو، جس حدیث کو میں نے اپنی مجلسوں کا سرنامہ سخن قرار دیا، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، فاطمہ جزء رسالت ہیں۔ اگر فاطمہ پر عقیدہ نہ ہو تو رسالت پر عقیدہ نامکمل رہ جائے گا۔ اگر فاطمہ کی سیرت کو رسول کی سیرت میں شامل نہ کیا جائے تو سیرت رسول نامکمل ہے۔ تو اب وہ لوگ کہ جن کو عادت ہے یا رسول اللہ کہنے کی، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ صرف یا رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ کے بعد یا فاطمہ بھی کہنا پڑے گا۔ صرف یا رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ یا رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ یہ حدیث جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا، عزیزو، یہ حدیث مسلمات میں سے ہے۔
یہاں تک کہ یہ فریقین کے وہاں بھی موجود ہے اور ہمارے وہاں تو موجود ہے ہی، مختلف الفاظ میں یہ حدیث ہمارے وہاں تو موجود ہے ہی، فریقین نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا اور اپنی ان کتابوں میں کہ جن کتابوں کو معتبر ترین کتاب سمجھا جاتا ہے، خاص کر کے وہ کتاب کہ جس کو قرآن کے بعد جو ہے سب سے معتبر کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے، جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے صحاح ستہ، ان میں صحیح بخاری اور تمام صحاح میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا من فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور مختلف الفاظ میں ہے من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب عزیزوں میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا کم ٹائم دیا گیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسی ٹائم میں اپنی پوری مجلس کو یہاں پر مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ بس توجہ کی گزارش ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ رہیے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے۔ اگر پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی۔ فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ تو ہر باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے۔ کون سا باپ ایسا ہے کہ جو اپنی بیٹی سے یہ نہ کہتا ہو کہ بیٹی تم تو میرا جزو ہو، تم تو میرا حصہ ہو، تم تو میرا کلیجہ ہو، تم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم تو میرا میوہ دل ہو۔ اچھا پیغمبر نے کہا تو کہاں کہا؟ مجمع میں کہا۔ اب جب مجمع میں کہا ہے تو کسی ایک نے اٹھ کر کے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، جو بات آپ منبر پر بیان کر رہے ہیں وہی بات ہر باپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی سے کہتا ہے۔ کوئی ایک کھڑا ہو جاتا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کہا کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ کہا اس لیے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ایک عام باپ کا اپنی بیٹی کو جزو کہنا اور ہوتا ہے، رسول اللہ کا اپنی بیٹی کو جزو کہنا اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو یہ ہر باپ جو ہے وہ رسول اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہر بیٹی بی بی زہرا کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اب بہت توجہ عزیزوں، پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں مسلمانوں سے ایک عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ کون سا عمل ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ثبوت دینا پڑے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو ثبوت دینا پڑے گا۔ ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ جس سے محبت ہوتی ہے اتباع بھی اسی کا ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے پیروی بھی اسی کی ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہوں یہ آپ کی پینٹ جو آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ فلاں کی طرح ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان سے محبت ہے۔ آپ کا ہیئر اسٹائل فلاں کی طرح ہے، کیوں؟ کیونکہ ان سے محبت ہے۔ حتیٰ کہ باپ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تم کو ہم سے محبت نہیں ہے، تم کو ہم سے محبت نہیں ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ارے بابا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت نہیں، ہم تو بے پناہ آپ سے محبت کرتے۔ باپ کا جواب کیا ہے؟ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں ہم سے محبت ہوتی تو ہماری باتوں کو بھی مانتے،
اگر ہم سے محبت ہوتی تو ہمارا کہنا بھی مانتے. تو کتنا اچھا ہوتا کہ پروردگارہ تو یہ کہہ دیتا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی پیروی کرو، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا اتباع کرو. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے کہیں دوسری جگہ نہ فرمایا ہو. آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو جب اطاعت کا حکم دے سکتا ہے تو اتباع کا بھی تو حکم دے سکتا ہے. اطاعت کرو، اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت کا حکم دے سکتا ہے تو اتباع کا حکم دے سکتا ہے. خدایا تو نے اطاعت کا تو حکم دیا ہے مگر اتباع کا حکم نہیں دیا ہے کہ میری اتباع کرو، بلکہ اپنے رسول کی اتباع کرنے کے لیے کہا ہے. ایسا کیوں؟ کہ دیکھیے اس لیے کہ عربی زبان میں اطاعت الگ چیز ہے، اتباع الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ ہیں. میں آپ کے سامنے واضح کروں. مثال کے طور پر اطاعت کیا ہے؟ مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے پیاس لگی، میں نے اس بچے سے کہا بیٹا تم جاؤ ذرا پانی لے آؤ. اب یہ بچہ اٹھنے کے بعد گیا، پانی لے کر کے آیا، لا کر کے ہم کو دے دیا، ہم نے پانی پیا، پھر سے مجلس شروع ہو گئے. تو کیا مطلب ہوا؟ اطاعت کہاں ہوتی ہے؟ حکم آ جانے کے بعد. حکم پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد جو عمل انجام دیا جائے اسے اطاعت کہتے ہیں. یعنی حکم کے آنے کے بعد اطاعت ہوتی ہے. پروردگار عالم نے حکم دے دیا، ہم نے اطاعت کر لی. اتباع کسے کہتے ہیں؟ مولانا ظہیر عالم صاحب نماز پڑھائے، مغرب کی نماز پڑھایا انہوں نے. آپ حضرات گئے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے. نماز شروع کی، کیا کہا؟ نیت کی اللہ اکبر. آپ لوگ پیچھے کھڑے تھے، جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ اکبر آپ نے بھی کہا اللہ اکبر. مولانا نے گھوم کے نہیں کہا کہ آپ بھی کہو اللہ اکبر. مولانا رکوع میں گئے، آپ بھی سیدھے رکوع میں چلے گئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مولانا نے نہیں کہا رکوع میں جاؤ، آپ خود بخود گئے رکوع میں. مولانا سجدے میں گئے، آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ سجدے میں چلے گئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ امام جماعت سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے امام جماعت سے پہلے ہی اپنی نماز کو تمام کر دیں، جبکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم چاہے جتنی جلدی نماز پڑھیں، ختم کرنا ہے اسی وقت جب امام جماعت ختم کرے گا. تو اب انہوں نے مڑ کر نہیں کہا کہ سجدہ کرو. تو پتہ چلا کہ اطاعت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں حکم آ جائے، اتباع وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر عمل کو دیکھ کر کے عمل انجام دیا جائے. عمل کو دیکھ کر کے عمل انجام دیا جائے. تو اتباع کرنے کے لیے نقش قدم کی ضرورت ہوتی ہے، اور نقش قدم کے لیے قدم کی ضرورت ہوتی ہے. خداوند عالم نہ قدم رکھتا ہے، نہ پیر رکھتا ہے، نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے. اس لیے کہا کہ اطاعت میری کرو، اتباع میرے رسول کی کرو. صلوات بھیجیے اطاعت میری کرو اور اتباع میرے رسول کی کرو. اب آپ یہاں تک آ گئے، میرے ساتھ ساتھ چلیے. پروردگار عالم نے اتباع کا حکم دے دیا کہ اپنے میرے حبیب کی اتباع کرو. جب اتباع کی منزل آئی تو اب ہم جو عمل انجام دیتے ہیں، روایت آپ نے پڑھی، کتابوں میں آپ نے پڑھا، عمل انجام دے دیا. کسی مولوی سے سنا، عمل کو انجام دے دیا. اب آپ یہ بتائیے کہ اسے اتباع کہیں گے؟
اتباع نہیں کہیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اتباع کہتے اسے ہیں کہ جب کوئی دکھا کر کے آپ کو عمل کرنے کے لیے کہے. آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا پھر عمل کیا تو یہ اتباع ہوگا. ہم نے کتابوں میں پڑھا عمل کر رہے ہیں، یہ اتباع نہیں ہے. ہم نے کسی سے سنا، سننے کے بعد عمل کیا، یہ اتباع نہیں ہے. تو اب ایک سوال کا جواب دیجئے. 11 ہجری کے بعد جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے، ایک صلوات بھیجئے محمد جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو اب اس آیت پر عمل ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ رسول اللہ کو دیکھ کر کے انجام نہیں دے رہے ہیں. تو اتباع کہاں سے ہوا؟ ہمیں خدا سے محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے. تو کیا سن 11 ہجری میں جو لوگ تھے، جو مسلمان تھے، جو رسول اللہ کو دیکھ کر کے عمل کو انجام دے رہے تھے، کیا انہی کے دل میں خدا کی محبت تھی؟ جو آج کے زمانے میں ہے، کیا ان کے لیے ان کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو اتباع کر نہیں رہے ہیں. خدا کی محبت کا ثبوت اتباع رسول ہے، اور جب اتباع ہی نہیں ہو رہی ہے تو خدا کی محبت کیسی؟ تو اب پروردگار عالم یا تو سن 11 ہجری کے بعد قرآن سے اس آیت کو نکال دے، یا یہ بتا دے کہ اس آیت پر عمل کرنا ممکن کیسے ہوگا. خدا کی آواز آئے گی نادان، ارے جانتا نہیں ہے ہم نے محمد ایک نہیں 14 محمد بنائے. ہم نے محمد ایک نہیں بلکہ 14 محمد بنائے ہیں. اب تو پرابلم کہاں پہ ہوگی؟ پرابلم وہاں پہ ہوگی کہ جہاں پورا معاملہ صاف ہے. یہاں پر تو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور سب کے سب محمد. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ اتباع اہل بیت ہی اتباع رسول ہے. اہل بیت کا اتباع کرو، رسول کا اتباع شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان سب کی سیرت ایک ہے، سب کی سیرت ایک ہے. اب دیکھیے بات آ گئی ہے تو میں یہ کہتا چلوں کہ جتنی تعداد بڑھتی جاتی ہے اتنا اختلاف بڑھتا جاتا ہے. بہت توجہ سے میرے ساتھ ساتھ چلیں. جتنی تعداد بڑھتی جاتی ہے اتنا اختلاف بڑھتا جاتا ہے. مثال کے طور پر اختر بھائی کے بیٹے کی شادی ہوئی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا نوازا. اب پہلی اولاد ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کی پہلی اولاد ہوتی ہے تو وہ گھر کے اندر راج کرتی ہے. کچھ بڑے ہوئے، پاپا آئس کریم کھانی ہے، بیٹے گئے اور جانے کے بعد جو ہے آئس کریم لے آئے. پاپا یہ کھانا ہے، بائک نکالی، چلے بیٹے کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے. ممی سے کہا ممی آج کباب روٹی کھانا ہے. اب ممی کباب روٹی ہی بنائیں گی کہ یہ میرے بیٹے کو کھانا ہے. تو جو پہلی اولاد ہوتی ہے، ایک اکیلی اولاد ہوتی ہے، وہ گھر میں راج کرتی ہے. لیکن اگر کچھ دن بعد ان کی توحید میں شرک آ جائے، اللہ دوسرا بیٹا نواز دے. اور دیکھیں بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جو پہلا کھائے گا وہ دوسرا نہیں کھائے گا. اگر وہ کھچڑی کھا رہا ہے تو اب یہ کھچڑی نہیں کھائے گا، اب اس کو بریانی چاہیے دوسرے والے کو. ایک نے کہا کہ مجھے کھچڑی کھانا ہے،
اب ایک چولہا جلا، دوسرے نے کہا نہیں مجھے کھچڑی نہیں کھانا ہے، بریانی کھانا ہے، تو اب ایک چولہا کھچڑی کے لیے جل رہا ہے، ایک چولہا بریانی کے لیے جل رہا ہے۔ اختلاف ہوا نہیں ہوا؟ جب تک ایک تھا تب تک جو خواہش کر رہا تھا ساری خواہش پوری ہو رہی تھی۔ دو ہوئے، اب دونوں کی الگ الگ خواہشیں، الگ الگ چولہا دونوں کے لیے جل رہا ہے۔ کچھ سالوں بعد جو پروردگار عالم نے جو ہے ایک اور بیٹا نواز دیا، اب 3 بیٹے ہو گئے۔ ایک کہہ رہا ہے میں کھچڑی کھاؤں گا، ایک کہہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں گا، ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے کباب روٹی کھانا ہے۔ لو اب یہ تیسرا چولہا بھی جلنے لگا۔ اچھا دیکھیے جلانے والے بھی جو ہے وہ 3 ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، تو 3 چولہا جل رہا ہے، کھچڑی والے کا الگ، بریانی والے کا الگ، کباب روٹی والے کا الگ۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں تعداد بڑھتی جاتی ہے وہاں پہ اختلاف بڑھتا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ بتائیے 4 کا عدد زیادہ ہے یا 12 کا؟ 12 کا۔ اختلاف زیادہ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ اختلاف زیادہ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ 12 میں ہونا چاہیے، 4 میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے تو یہاں پہ یہ دیکھا کہ وہاں 4 ہے تو 4 مسلح ہے، یہاں 12 ہے تو 1 مسلح ہے۔ وہاں 4 ہے تو 4 مسلح ہے، یہاں 12 ہے مگر مسلح 1 ہے۔ پہلے نے جیسی نماز پڑھی ویسے ہی دوسرے نے پڑھی، ویسے ہی تیسرے نے پڑھی، ویسے ہی 7ویں نے پڑھی، ویسے ہی 12ویں نے پڑھی۔ جس ٹائم پہ پہلے نے روزہ کھولا اسی ٹائم پہ دوسرے نے بھی کھولا، اسی ٹائم پہ تیسرے نے بھی کھولا، اسی ٹائم پہ 9ویں نے بھی کھولا، اسی ٹائم پہ آخری نے بھی کھولا۔ اور نماز میں جس جگہ پر اور جیسے ہاتھ پہلے نے رکھا ویسے ہی دوسرے نے بھی رکھا، تیسرے نے بھی رکھا، 5ویں نے بھی رکھا، آخری نے بھی رکھا۔ لیکن جہاں تعداد 4 ہے کسی نے ناف کے نیچے رکھا، کسی نے سینے کے اوپر رکھا، وہاں پر اختلاف ہو گیا۔ تو اب قانون یہ ہے کہ جہاں پر تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں پر اختلاف ہوتا ہے، جہاں تعداد کم ہوتی ہے وہاں پر اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیا پروردگار تیرے قانون جو ہے یہاں پر ٹوٹ گیا؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر تعداد زیادہ ہے وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، جہاں پر تعداد کم ہے وہاں پر اختلاف ہی اختلاف ہے۔ خدایا ایسا کیوں ہے؟ خدا کی آواز آئے گی، نادان جانتے نہیں ہو وہ 4 وہ ہے کہ جن کو تو نے بنایا ہے، یہ 12 وہ ہے جن کو ہم نے بنایا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ وہ 4 وہ ہیں کہ جن کو تم نے بنایا۔ ظاہر سی بات ہے خطا کار انسان اگر خطا کار کو لائیں گے تو جو ان کے ماننے والے ہوں گے وہ بھی تو ویسے ہی ہوں گے۔ اور اللہ جو دیتا ہے وہ معصوم ہستیوں کو دیتا ہے۔ ہمیں پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت کو نصیب کرا دیا، اہل بیت ہمیں نصیب ہو گئے۔ کیونکہ کوئی بھی قوم کے پاس نہ ہی ایسے رہبران موجود ہے، نہ ہی ایسے ہادیان موجود ہیں۔ ایک اور صلوات کیجئے محمد۔ اب آپ یہاں تک آ گئے، اب چلیے میرے ساتھ تھوڑا کچھ پیچھے جاتے ہیں۔ عصر پیغمبر میں مدینہ طیبہ چلتے ہیں، ہم سب ساتھ میں چلتے ہیں اتباع رسول کرنے کے لیے۔ مدینے میں داخل ہوئے،
ہمیں اتباع رسول کرنا ہے. کیا زمانہ ہوگا, کیا ماحول ہوگا, ہر طرف نور ہی نور, ہر طرف رونق ہی رونق, ہر طرف امن و امان, بہترین زمانہ. پیغمبر گھر سے نکلے دوپہر کا وقت مسجد کی طرف, اتباع رسول میں پوری امت نکلی. دکان والے نے اپنی دکان چھوڑ دی, تجارت والے نے اپنی تجارت چھوڑ دی, گھر میں بیٹھے ہوئے افراد نے اپنا گھر چھوڑ دیا, سب آئے رسول کے پیچھے. پیغمبر پہنچے مسجد میں, پوری امت پہنچی مسجد میں. پیغمبر نے وضو فرمایا, رسول کی اتباع میں لوگوں نے وضو فرمایا. پیغمبر آئے مسجد میں, ظہر کی نماز قائم کی. لوگوں نے پیغمبر کی اتباع میں پیغمبر کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی بھی اور سیکھی بھی کہ کیسی پڑھنی چاہیے. ظہر کی نماز ختم ہوئی, بہت توجہ, میرے ساتھ ساتھ چل گئے. ظہر کی نماز ختم ہوئی. اب عصر کی نماز پیغمبر نے پڑھائی. لوگوں نے پیغمبر کی اتباع کی اور پیغمبر کا اتباع کرنے کے بعد عصر کی نماز ختم ہوئی. پیغمبر مسجد سے باہر نکلے. پیغمبر کے اتباع میں پوری امت مسجد سے باہر نکلی. پیغمبر گھر گئے. اب سورج ڈوبا, پھر پیغمبر اپنے گھر سے نکلے مسجد کے لیے, ساری امت نکلی. پیغمبر آئے, وضو فرمایا, امت آئی, اتباع رسول میں وضو کیا. پیغمبر مصلی نماز پر آئے. اب جیسے ہی پیغمبر مصلی نماز پہ آئے, یہاں پر امت دو حصوں میں تبدیل ہو گئی. امت دو حصوں میں بٹ گئی. ظہر عصر میں متحد تھی, مغرب عشاء میں دو حصوں میں بٹ گئی. کیوں, کیسے بٹ گئی؟ دیکھیے, امت میں صرف مرد تو ہے نہیں, عورتیں بھی ہیں. اور پیغمبر نے مغرب کی نماز بلند آواز سے پڑھائی ہے. بہت توجہ, میرے ساتھ چلیے. پیغمبر نے مغرب کی نماز بلند آواز سے پڑھائی ہے. اب عورتیں یہاں پر کیا کریں؟ سب کا فتویٰ ہے کہ اگر اب عورتیں یہاں پر بلند آواز سے مغرب کی نماز پڑھ لیں تو نماز باطل. نماز باطل. اب عورتیں کیا کریں؟ اتباع رسول نہ کرے. وہ بھی تو اسی امت کی ہیں, وہ بھی تو رسول اللہ پر ایمان رکھتی ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ہم سے محبت ہے تو رسول کا اتباع کرو. تو کیا عورتوں کو محبت نہیں ہے پروردگار عالم سے؟ اگر اتباع کرے تو اللہ ناراض, نہ کرے تو رسول ناراض. اب آپ یہ بتائیے کہ کس کی ناراضگی مول لے؟ آپ یہ بتائیے کہ کس کی ناراضگی مول لیں؟ اگر اتباع رسول کر لیتی ہے, بلند آواز سے نماز پڑھ لیتی ہے, نماز باطل, اللہ ناراض ہو جائے گا. نہیں کرتی ہے تو رسول ناراض. تو اب یہ عورتیں کیا کریں؟ یہ عورتیں پریشان ہیں, پوری امت پریشان ہے. خدایا یا تو اس آیت کو قرآن سے نکال دے, یا تو یہ بتا دے کہ اس آیت پر عمل ممکن کیسے ہوگا. بہت تو اس آیت پر عمل ممکن کیسے ہوگا؟ تو اب آیت پر عمل ممکن ایسے ہوگا کہ کسی ایسی خاتون کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جس کی نماز نماز رسول ہو, جس کا قول قول رسول ہو. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. جس کا قول قول رسول ہو, جس کا فعل فعل رسول ہو, جس کی نماز نماز رسول ہو. اب جا کے دیکھو بی بی زہرا نے کیسے نماز پڑھی ہے. جا کے دیکھو بی بی زہرا نے کیسے نماز پڑھی. تو اتباع کرنا ہے. اب یہاں پر آپ آ گئے تو چونکہ حدیث کیا تھی؟
فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، بلکہ رسالت کا حصہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ رسالت کا حصہ کیسے ہیں۔ اگر رسالت کا حصہ نہ ہوتی تو عورتوں کے لیے قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ لہذا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ بی بی زہرا کی عظمت کیا ہے۔ اب آئیے میرے ساتھ، دیکھیے پیغمبر کی ایک سیرت ہے، اور اس سیرت کو تمام لوگوں نے لکھا ہے۔ کون سی ہے سیرت پیغمبر کی؟ جب بھی بی بی زہرا پیغمبر کے پاس آیا کرتی تھی تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ دیکھیے پیغمبر جب اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، حدیث کیا ہے؟ اذا دخلت علیہ، جب بی بی زہرا پیغمبر کے پاس آتی تھیں تو پیغمبر قام الیہا، پیغمبر بی بی زہرا کے لیے، بی بی زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جائے گا۔ دیکھیے عربی میں 2 لفظ ہے، اگر مذکر ہے تو قام لہو، قام لہا، مؤنث ہے تو قام لہا، یعنی اگر کوئی آیا تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ ایک لفظ۔ دوسرا لفظ قام الیہ، قام الیہا، اگر کوئی آیا تو اس کے لیے صرف کھڑا نہیں ہونا، بلکہ کھڑا ہونے کے بعد جہاں وہ موجود ہے اپنے آپ کو اس تک لے کر کے جانا۔ حدیث کیا ہے؟ قام الیہا، جب بی بی زہرا آتی تھیں تو پیغمبر اکرم احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اور جہاں بی بی زہرا موجود ہوتی تھی وہاں تک اپنے وجود کو لے کر کے جاتے تھے۔ اب یہاں پر رک کر کے سنیے، دیکھیے پیغمبر اکرم نے احترام سب کا کیا ہے، حتیٰ کہ غاصبوں کو بھی اپنے بغل میں بٹھایا، لیکن کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ بڑے سے بڑے لوگ آئے، پیغمبر کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ بڑے سے بڑے صحابی آئے، پیغمبر کسی کے لیے احترام کیا، بٹھایا، لیکن کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ قبیلے کے سرداران آئے، احترام کیا، لیکن کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف بی بی زہرا کے لیے، کیا وجہ ہے؟ کیوں صرف اور صرف بی بی زہرا کے لیے کھڑے ہوئے، باقی کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کروں، پھر آ جائیے اسی مثال کے اوپر۔ ہم پہنچے اختر بھائی کے گھر، اب ظاہر سی بات ہے جب ان کے گھر آئیں گے تو یہ چائے ناشتے کا انتظام کریں گے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہم جب پہنچے ان کے گھر پر تو چائے وغیرہ بنانے کے لیے کہا، لیکن اتفاق سے شکر ختم ہو گئی، شکر ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے اپنے پوتے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، جلدی سے آؤ، مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، چائے بنانا ہے، شکر نہیں ہے، جا مارکیٹ اور جا کر کے شکر لے کر کے آؤ، اور کہہ دے یہ لو پیسہ، 5 کلو شکر لے کر کے آنا۔ اب بچہ پہنچا، اب پہنچنے کے بعد جب دکان پر پہنچا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ناپ تول کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترازو۔ آج کل تو ترازو ڈیجیٹل ہو گئے ہیں جو گرام بھی بتا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگان ہیں یو پی وغیرہ میں، ترازو کیسا ہوتا تھا؟ آج بھی ممبئی وغیرہ ادھر بھی ہوگا۔ ترازو کیسا ہوتا ہے؟ ایک چھڑ ہوتی ہے، اس کو چھت سے لگا دیا جاتا ہے، 2 تشتریاں ہوتی ہیں، زنجیر کے ذریعے سے، ڈور کے ذریعے سے دائیں اور بائیں لگا دیا جاتا ہے، اور یہ ہو گئی شکل ترازو کی۔ اب اسی کے اوپر سامان کو تول کر کے دیا جاتا ہے۔ اب یہ پہنچا بچہ، انکل 5 کلو شکر دے دیجئے، کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس نے ترازو نکالا، کھولنے کے بعد 5 کلو کا وزن جسے ہم باٹ کہتے ہیں وہ لینے کے بعد ایک پلڑے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی ایک پلڑے پر رکھا ہے وہ پلڑا پھٹ سے نیچے،
نیچے اور یہ پلڑا اوپر. اب دکاندار شکر نکالا بوری میں سے, نکالنے کے بعد اس پلڑے پر تھیلی رکھا, رکھنے کے بعد شکر اس کے اندر ڈالا, 1 کلو ڈالا, لیکن اس پلڑے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. 2 کلو ڈالا مگر پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. 3 کلو ڈالا مگر پھر بھی وہ نہیں اٹھا. اب جیسے ہی شکر 5 کلو ہوئی ہے یہ اٹھ گیا. جیسے ہی شکر 5 کلو ہوئی یہ بات ادھر اب یہ پڑھ رہا اپنی طرف سے اٹھ گیا. کہا کیوں اٹھا؟ کہا اس لیے اٹھا کیونکہ اس کو اس کا ہم وزن مل گیا تھا. کیوں اٹھا؟ کیونکہ اس کو اس کا ہم وزن مل گیا تھا. تو اب رسول اللہ کے پاس بڑے سے بڑے لوگ آئے مگر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے کسی کا احترام نہیں کیا. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو صرف سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا ایسا اس لیے ہے کہ لوگوں میں اور سیدہ میں فرق ہے. لوگ رسول اللہ کے امتی ہیں اور سیدہ ہم وزن رسالت ہے. سیدہ ہم وزن رسالت ہیں اس لیے پیغمبر کھڑے ہوئے. اب آگے چلیے, بس اب یہی بات کہہ کر میں اپنی مجلس کو تمام کروں گا. آگے چلیے. پیغمبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کھڑے ہونے کے بعد جہاں بی بی سیدہ ہوتی تھیں وہاں پر پیغمبر اپنے آپ کو پہنچاتے تھے. پہنچانے کے بعد پیغمبر ایک اور کام کیا کرتے تھے. کیا؟ اجتمام کیا کرتے تھے. یعنی کیا اجتمام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ استشمام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ استشمام قبلہ مجھے کوئی بہترین ورڈ جو ہے اس کا نہیں مل رہا ہے, لیکن استشمام کہتے کس کو ہے یہ میں بتا دیتا ہوں. بہترین ورڈ بہترین لفظ جو یہاں پر اچھا لگے ایسا ورڈ نہیں مل رہا ہے. استشمام کرنا یعنی جیسے ہم گلاب کی خوشبو لیتے ہیں اسے کہتے ہیں استشمام. پیغمبر جاتے تھے اور جانے کے بعد بی بی زہرا سے خوشبو لیتے تھے. بہت توجہ عزیزوں, بی بی زہرا سے خوشبو لیتے تھے. اب ایک محترمہ تھی جن کو بہت برا لگتا تھا. دیکھیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ آپ سمجھ لیجئے گا مولانا ظہیر صاحب ہے تو ان سے پوچھ لیجئے گا, باقی 4 دن میں اور ہوں مجھ سے پوچھ لیجئے گا, لیکن یہاں پہ نام نہیں لے سکتا. ایک محترمہ تھیں جن کو بڑا برا لگتا تھا. پیغمبر آتے تھے بی بی زہرا کے پاس, استشمام کیا کرتے تھے, ان کی خوشبو لیا کرتے تھے بی بی زہرا کی. ان کو بڑا برا لگتا تھا. ایک مرتبہ پوچھ لیا, یا رسول اللہ یہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ واقعاً دیکھیے کہ کون ہے جو سیدہ کا مقابلہ کرے گا. چاہے آپ کتنے بھی لوگوں کو سیدہ کے مقابل میں لے آئیں, جن لوگوں کو عقیدت کی بیساکھی پر بڑا بنایا گیا ہے, پیغمبر اگر ان کے لیے ہی کھڑے ہو جاتے تو ہم ان کو مان لیتے. بلکہ پیغمبر کھڑا ہونا تو دور کی بات, پیغمبر نے ڈانٹا ہے. پیغمبر نے ڈانٹا ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں, جب بھی زہرا آتی ہیں تو ان کے قریب جاتے ہیں استشمام کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر نے ڈانٹ دیا کہ تم کیا جانو فاطمہ کون ہے. ڈانٹ دیا تم کیا جانو. اب بتائیے کہ سینے پر کتنے سانپ لوٹ رہے ہوں گے. اب پیغمبر نے پورا باب بی بی زہرا کے فضائل کا بیان کیا ہے. پورا باب تم کیا جانو, اور واقعاً یہ کیا جانے,
کیونکہ پیغمبر جو آگے بات بتانے والے ہیں وہ ہے معراج کی بات. معراج ہوئی ہے مکے میں. معراج کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں ہوئی ہے. اور یہ میڈم آئی ہے رسول اللہ کے نکاح میں مدینے میں. اس کے باوجود بھی یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے ان کا کہ پیغمبر معراج پر گئے تھے تو جسم نہیں گیا تھا بلکہ صرف روح گئی تھی. یہ انہی کا نظریہ ہے، انہوں نے ہی کہا. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ میکے میں رہ کر سسرال کی پوری خبر رکھتے ہیں. تو اب میں آپ کو ایک مثال دوں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو فاطمہ کون ہے؟ کہا ٹھیک ہے رسول اللہ بتائیے فاطمہ کون ہے. پیغمبر نے فرمایا جب میں معراج پر گیا جب میں معراج پر گیا پروردگار عالم نے مجھے ایک سیب دیا، ایک پھل دیا. میں نے پوچھا اے خدا یہ کیا ہے؟ کہ یہی دینے کے لیے تو تمہیں بلایا ہے، یہی دینے کے لیے تو تمہیں بلایا ہے. میں نے وہ سیب کھایا. پیغمبر فرماتے میں نے وہ سیب کھایا، زمین پر آیا. اب یہ پھل وہ پھل نہیں ہے بلکہ سیدہ کی شکل میں ہے. یہ سیدہ کی شکل میں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال یہاں پر دوں. نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ آئے، نماز پڑھنے کے لیے صف میں لگ گئے، نماز ختم ہوئی بیٹھے. ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بازو میں اختر بھائی بیٹھے ہوئے، اختر بھائی کے بازو میں مولانا ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے. اختر بھائی نے زبردست پرفیوم لگایا، زبردست عطر لگایا. بہت توجہ عزیزوں، بالکل آرام سے پڑھوں گا. زبردست پرفیوم لگایا. اب مولانا نے کہا کہ واہ اختر بھائی زبردست عطر لگا کے آئے ہیں آپ، واہ کیا خوشبو ہے، زبردست. اب وہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا کہ عطر لگایا ہے آپ نے، پرفیوم لگایا ہے آپ نے. اب آپ یہ بتائیے جو خوشبو پیغمبر اکرم کو محسوس ہو جاتی تھی وہ خوشبو ان میڈم کو کیوں نہیں محسوس ہوتی تھی؟ یہ میڈم کو کیوں نہیں؟ بہت سوچا ہم نے تو دماغ نے کہا ہو سکتا ہے کہ نزلہ وغیرہ رہا ہوگا اس وجہ سے نہیں محسوس ہوئی ہوگی. لیکن پھر دماغ نے کہا کہ نہیں بھیا نزلہ کیا سال بھر رہے گا، پوری زندگی رہے گا کیا، پوری زندگی نزلہ رہے گا. پھر یا تو یہ مان لیجئے کہ اس ٹائم بھی جیسے آج کے زمانے میں کرونا چل رہا، اس زمانے میں بھی کرونا رہا ہوگا. ہاں نزلہ تو نہیں ہو سکتا، کرونا وغیرہ رہا ہوگا. لیکن کرونا بھی تو کسی کو کچھ دن کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. اگر زندگی بھر خوشبو محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرماننٹ پرابلم ضرور ہے. جو اگر ایک صلوات بھیجیے محمد والے. کورونا بھی کسی انسان کو ہوتا ہے تو وہ کچھ دن کے لیے ہوتا ہے، کچھ دن بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی بھر خوشبو محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرماننٹ پرابلم ضرور ہے، کوئی دائمی بیماری ضرور ہے. بہت سوچا ہم نے کہ کیا بیماری ہو سکتی ہے، کیا پرابلم ہو سکتی ہے. اچانک ایک حدیث ہماری نظر سے گزری. کون سی حدیث؟ پیغمبر کی حدیث.
اگر کوئی رات بھر عبادت کرے، سال بھر روزہ رکھے، زندگی بھر دن میں روزہ رکھے، کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کی عالم میں شہید ہو جائے۔ دیکھیں، شہادت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس نیکی کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں سعی کرتا ہوا شہید ہو جائے۔ اگلا جملہ سنیے، بہت قیمتی جملہ۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی، وہ انسان جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا کہ جس کے دل میں تمہاری محبت نہ ہو۔ پرماننٹ پرابلم کیا ہے، یہ دائمی بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے سیدہ کی خوشبو نہیں محسوس ہوتی تھی؟ سیدہ ہے جنت کی خوشبو، جنت سے آئے ہوئے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہی نہ ہو، وہ سیدہ کی خوشبو محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ عزیزو، اندازہ لگائیں، کوئی ہے جو پہنچ سکتا ہے ان کی فضیلت تک؟ یہ بضعت رسول، بضعت رسالت ہے، رسالت کا حصہ ہے، جزء رسول ہے۔ تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ بھائی اللہ کی بیٹی ہیں، اے اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، احترام کرو، کسی طرح سے انہیں کوئی اذیت نہ دو، کسی طرح سے ان کو پریشان نہ کرو، ان کا حکم مانو، ان کو عزت دو۔ لیکن بعد وفات رسول کیا دیکھا گیا؟ یہی امت ہے کہ جو آگ اور لکڑی لے کر سیدہ کے دروازے پہ آ گئے، آگ اور لکڑی لے کر کے سیدہ کے دروازے پر آ گئے۔ عزیزو، پیغمبر اکرم کی وفات کے 2 دن بعد ایک صحابی اس نے دیکھا کہ سیدہ کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ سیدہ کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، اپنے دل میں کہنے لگا کہ حدیث ہے کہ اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا، اس کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہ جلے، بلکہ جو دوست احباب رشتہ دار ہیں وہ آئے اور ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کریں۔ یہ ہے حدیث رسول، یہ ہے زہرا کا گھر۔ کیا زہرا کو اس حدیث کے بارے میں نہیں معلوم؟ ابھی 2 دن نہیں ہوئے ہیں رسول اللہ کو رخصت ہوئے اور زہرا کے گھر میں چولہا جل گیا۔ جائیں گے ہم زہرا کے گھر، جا کر کے ان کو بتائیں گے کہ چولہا کیوں جلا ہے، آپ کے گھر میں میت ہوئی ہے، آپ کے بابا اس دنیا سے گئے ہیں، چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا،
اکٹھا کرنے کے بعد اس گلی میں آیا کہ جس گلی میں زہرا کا گھر تھا۔ جب اس گھر کے پاس پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی وہاں پر زہرا کی خیریت لینے نہیں آ رہا ہے، بلکہ امت آئی ہے اور دروازے میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ امت آئی ہے، دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ دھواں چولہے کا دھواں نہیں ہے، سیدہ کے در پر لگی ہوئی آگ کا دھواں ہے۔ کیا ظلم کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ پورا واقعہ میں کل کی مجلس میں بیان کروں گا، پورا مسائل یہ کل کی مجلس میں۔ دروازہ بھی جلایا گیا، بی بی زہرا کے پہلوؤں پر دروازہ گرایا بھی گیا، اور نہ صرف یہ کہ دروازہ گرایا گیا بلکہ سیدہ کو تازیانے بھی مارے گئے، تازیانے بھی مارے گئے۔ اور وہ تازیانہ جو ملعون نے مارا تھا، اس نے کس طریقے سے مارا تھا، اس کا اثر کیا ہوا تھا، ملاحظہ کریں عزیزو۔ زہرا اس واقعے کے بعد ایک دن محو عبادت ہے، عبادت انجام دے رہی ہیں۔ ہم اور آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو تکبیر کیسے کہتے ہیں؟ تکبیر کہنے کے لیے ہم دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ علی سامنے کھڑے زہرا کی عبادت دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ زہرا نے تکبیر کہنے کے لیے ایک ہی ہاتھ کو بلند کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی علی نے یہ دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ زہرا عبادت سے فارغ ہوئی، علی رو رہے تھے، علی گریہ کر رہے تھے، دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے اٹھے، بی بی زہرا کے پاس گئے، کہا زہرا ارے یہ کیا ہو گیا، تم نے تکبیر کے لیے ایک ہی ہاتھ کو بلند کیا۔ زہرا نے کہا اچھا علی آپ نے دیکھ لیا، اے علی آپ نے دیکھ لیا۔ علی نے کہا ہاں زہرا میں نے دیکھ لیا۔ کہا اچھا اگر دیکھ لیا ہے تو بتائے دیتی ہوں کہ میں نے صرف ایک ہاتھ ہی کیوں بلند کیا۔ وہ تازیانہ جو ملعون نے میرے ہاتھ پر مارا تھا، وہ اتنا شدید تھا کہ تکبیر کرنے کے لیے وہ ہاتھ نہیں اٹھا پا رہی ہوں، حتیٰ کہ اس ہاتھ سے تصویر بھی نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ وہ تازیانہ اتنا شدید تھا کہ زہرا کو اس نے اتنا کمزور کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ ایام فاطمیہ کی مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بی بی زہرا کے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ خدایا ہماری ذاکری اور ہمارے مومنین کے آنسوؤں کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ مجالس ادا
منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خلوص کے ساتھ سیدہ اور اہل بیت کی مظلومیت پر رونے کی توفیق عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔